بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرائی نے کہا ہے کہ اکتوبر میں افغان سرزمین سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال حملے کیے گئے۔ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزیوں کا بھرپور جواب دیا ہے۔ پاکستان امن کا خواہ ہے مگر اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر اقدام اٹھائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرائی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ افغان بارڈر پر افغانستان کی جانب سے کشیدگی کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان ہر حال میں اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ مستقبل میں بھی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان استنبول میں اختتام پذیر ہوا۔ پاکستان نے مذاکرات میں مثبت جذبے اور سنجیدہ رویے کے ساتھ شرکت کی۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان نے افغان حکومت سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 4 سال سے افغان حکام کو دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کی قابل اعتبار معلومات فراہم کی۔ 12 یقین دہانیوں کے باوجود افغانستان سے پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دورے کے اختتام پر پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ توقع ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان 6 نومبر کے مذاکرات میں مثبت نتیجے کی امید رکھتا ہے۔ پاکستان قطر اور ترکیہ کے تعمیری کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ طاہر اندرائی نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعظم کا دورہ 27 سے 29 اکتوبر تک ہوا۔ وفد نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کی۔ فورم میں عالمی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، پالیسی سازوں اور ماہرین نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کے فریم ورک کے آغاز پر اتفاق ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریم ورک کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ اقتصادی تعاون کا فریم ورک توانائی، صنعت، کان کنی، آئی ٹی، سیاحت، زراعت اور فوڈ سیکورٹی کے شعبوں پر مرکوز ہوگا۔ یہ فریم ورک دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر دفاع سے بھی اہم ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم کا مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ نائب وزیر اعظم نے مختلف ممالک کے ساتھ 2 طرفہ امور اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 29 اکتوبر کو الجزائر کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ طاہر اندرائی کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کو ترکی کے وزیر خارجہ کی بھی فون کال موصول ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ کی صورتحال اور مستقل امن کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ترکیہ نے اسحاق ڈار کو آئندہ ہفتے استنبول میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غیر قانونی 78 سالہ قبضے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ کشمیریوں کو ان کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ جی ناظرین، دریا سنا وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ ترال نے کہا ہے کہ پاکستان نے اعجاز ملا کو گرفتار کیا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی نے اعجاز ملا کو اپنے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران عطا اللہ ترال نے کہا کہ بھارت نے اعجاز ملا کو آرمی، نیوی اور رینجرز کی وردیاں خریدنے کی ہدایت کی۔ جب اعجاز ملا یہ وردیاں خرید رہا تھا تو پاکستانی ایجنسیوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اعجاز ملا نامی مچھیرے کو گرفتار کیا۔ بھارت نے اعجاز ملا کو گرفتار کر کے اسے نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ عطا اللہ تعالی نے کہا تھا کہ بھارت
پاکستان کی مورکہ حق میں فتح اور سفارتی کامیابیوں سے پریشان ہے۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے جھوٹی مہمات شروع کی۔ دوسری جانب اعجاز ملا نے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ بھارتی ایجنسیوں نے مجھے سمندر سے گرفتار کیا۔ بھارتی ایجنسیوں نے کہا کہ اگر ہمارے لیے کام نہ کیا تو جیل میں رہو گے۔ جی ناظرین، دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ پاکستان نے اپنی دونوں سفارتی و جنگی برتری ثابت کی۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی برتری کو بھی دنیا نے تسلیم کر لیا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ بھارت بلوچستان میں پیسے دے کر لوگوں کو خرید کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ پاکستان میں پراکسی کا لبادہ اوڑھ کر بھارتی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن اور جہلم کے اسٹیشن سے بھارتی جاسوس پکڑے۔ پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ پہلگام واقعے کو 4-5 ماہ ہو گئے، 150 دنوں میں ثبوت نہ دیا تو الزام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ بھارتی سچ اور مودی نے جنگی فضا قائم کر رکھی ہے۔ جنگ خون یا بارود کی بوگس کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں مل کر خطے کو پرامن بنانا ہے۔ اگر کوئی خطے میں اپنی بدماشی ثابت کرے گا تو پھر پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ بھارتی مذموم مقاصد کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ پاک افغان مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ ہمارے پاس تو بھارت اور افغانستان سے دہشت گردی کے ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں پہلے بھی جنگی معاملات رہے، اس پر اثر پاکستان پر پڑتا ہے۔ پراکسی وار کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، بھارت کو بھی نتائج اچھے نہیں ملیں گے۔ ہمیں امن کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ TLP پر پابندی اچھی بات ہے، کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے بزور بازو روکنا ہوگا۔ بات تو ان سے ہوتی ہے جو بات چیت کو سمجھتے اور یقین رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ادھر پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے طورخم سرحدی گزرگاہ کھول دی گئی۔ خیبر کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افغانی شہریوں کی بے دخلی کے لیے گزشتہ روز طورخم سرحد کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اپنے وطن واپسی کے لیے سینکڑوں افغان شہری طورخم امیگریشن پوائنٹ پہنچ گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق طورخم سرحدی گزرگاہ تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ پاک افغان کشیدگی کے باعث 11 اکتوبر کو طورخم سرحد کو بند کر دیا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔